السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے آج آپ سب کو عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ملاقات کے حوالے سے، اور دوسری جانب عدت نکاح کیس میں سرکاری پروسیکیوٹر کے دلائل ان کو مہنگے پڑ گئے۔ دونوں بڑے اہم موضوعات ہے۔ آج عید کا دن تھا اور عید کے دن ہی دونوں خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ملاقات کرائی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ احکامات جاری کیے تھے، اور توہین عدالت کی کارروائی کا بھی انہوں نے عندیہ دیا تھا، لیکن آج یہ ملاقات کرائی گئی اور تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کی یہ ملاقات تھی۔ ملاقات میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی جب ملاقات شروع ہوئی، جیل ذرائع کے مطابق تو ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی گئی۔ پھر اس کے بعد سیاسی، صحت کے حوالے سے، پارٹی کے معاملات اور ان کے جو کیسز ہے، جو سزائیں ہے، اس پر بحث ہوئی، لمبی چوڑی ڈسکشن کی گئی۔ یہ ملاقات جب آج طے تھی، کیونکہ آج عید کا دن تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ عید کے 3 دنوں میں کسی ایک دن یہ ملاقات لازمی کرانی ہے، تو آج جب یہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا گیا، بشریٰ بی بی کو بنی گالہ سے سخت سیکیورٹی حصار میں تقریباً دن 1:30 بجے بنی گالہ سے اڈیالہ منتقل کر دیا گیا۔ جو قانونی پروسیجر ہے جیل انٹرنس کے، وہ سارا کچھ کر کے پھر ان کو جو کمیونٹی ہال ہے، جہاں پہ جس کمیونٹی ہال میں جہاں پہ کمرے عدالت لگتی ہے، جہاں پہ ان کو سزائیں سنائی گئی ہے، وہاں پہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ملاقات کرائی گئی۔ یہ کمیونٹی ہال جو کہ جہاں پہ کیمرے نصب ہے، جہاں پہ تقریباً 8 سے 9 کیبنز بنے ہیں، یہ ایک بڑا ہال ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک طرف کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کی سیکریسی کا خیال رکھیں، آپ ان کی رازداری کا خیال رکھیں، ان کی ملاقات جو ہے وہ اکیلے میں کرائی جائے، لیکن آج اڈیالہ انتظامیہ نے ملاقات تو کرائی، توہین عدالت سے بچنے کا ایک رستہ اپنایا گیا، لیکن یہ ملاقات جو ہے وہ تنہائی میں نہیں تھی۔ یہ ملاقات وہاں پہ سیکیورٹی کے کنسرن جو لوگ تھے وہ اپنی ڈیوٹیوں پہ مامور تھے۔ ملاقات ہوئی، بشریٰ بی بی اور عمران خان جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے کمیونٹی ہال میں، کمیونٹی سینٹر میں، تو سب سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کی صحت کا حال احوال پوچھا۔ پھر اس کے بعد ملک کی سیاسی اور جو سیاسی صورتحال پہ ڈسکشن کی، اس کے بعد پارٹی کے معاملات پہ ڈسکشن ہوئی، اور پھر اس کے بعد جن کیسز میں عمران خان کو، بشریٰ بی بی کو سزا سنائی گئی، اسپیشلی اس میں توشہ خانہ یا غیر شرعی نکاح کا کیس تھا، اس پہ ڈسکشن ہوئی، اس کے پروسیجر پہ، اس کے کورٹ کچہری کے معاملات پہ جو ہے وہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی۔ تو یہ ملاقات تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی۔ اس کے بعد بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ وہاں سے اڈیالہ جیل سے سخت سیکیورٹی حصار میں بنی گالہ منتقل کر دیا گیا۔ یہ بھی بتا دوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یا کارکن سماویہ طاہر کی صدارت میں یا زیر قیادت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد نے اڈیالہ جیل پہ کے باہر اڈیالہ روڈ پہ احتجاج بھی کیا تھا، مین روڈ کو بلاک بھی کیا تھا، اور عمران خان کو رہا کرو کے نعرے بھی لگوائے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد چونکہ اڈیالہ کے باہر جو سیکیورٹی تھی، انہوں نے ان کو بڑا کلوز آنے نہیں دیا، اور یہ احتجاج تقریباً کسی حد تک چلتا ہوا پھر ختم ہو گیا۔ تو ایک طرف وہ احتجاج صبح صبح ریکارڈ کرائی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، پھر اس کے بعد بشریٰ بی بی کی ملاقات ہوئی۔ بشریٰ بی بی اور عمران خان کی ملاقات بھی جو ہے وہ جو تنہائی کا کہا گیا تھا یا ان کی سیکریسی کا خیال رکھنے کا کہا گیا تھا، اس میں تو نہیں ہوئی، لیکن البتہ آل دو کہ ان کی ملاقات ہو گئی۔ جس حساب سے ان کی ملاقات ہوتی تھی، یا ان کے بالکل سر پہ سیکیورٹی اہلکار کھڑے تھے، وہ سر پہ تو نہیں کھڑے تھے لیکن کسی فاصلے پر وہ ضرور کھڑے تھے۔
تو خیر ان کی یہ ملاقات ہوئی، ڈسکشن جو نارمل چیزیں تھی وہ ہونی تھی وہ ہو گئی۔ یہ پھر جب ملاقات ختم ہوئی 1.5 گھنٹے کی تو اس کو واپس بھیجا گیا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ میٹر ہے وہ میٹر بڑا بڑا ایک امپورٹنٹ میٹر ہے۔ ایک ہے پروسیکیوٹر رانا حسن عباس، جو کہ بڑے لائق سرکاری جو ہے پروسیکیوٹر ہے، بڑے ٹیلنٹڈ اور بڑے اچھے شخصیت کے حامل انسان ہے۔ رانا حسن عباس جو ہے وہ بطور پروسیکیوٹر سیشن جج ایسٹ کی عدالت میں تقریباً اپریل 2022 سے یہ کام کر رہے تھے۔ اسلام آباد کے سیشن کورٹس میں ویسے تو بڑے کیسز ہوئے، لیکن ماضی قریب کے کچھ 3 کیسز ایسے تھے جس میں انہوں نے سرکار کی یا ریاست کی نمائندگی تھی، اور بڑے اچھے اور اپنے کامیاب آرگومنٹس کے ساتھ وہ کیس جو ہے وہ تقریباً جیت گئے تھے، اور جو اکیوز تھے یا ریسپونڈنٹس تھے فرام دا ادر سائڈ ان کو سزائیں دلوائی گئی تھی۔ اس میں جو 3 امپورٹنٹ کیسز ہے وہ ایک نور مقدم قتل کیس کا میں حوالہ دوں گا۔ نور مقدم قتل کیس کے جو پروسیکیوٹر تھے، ریاست کے جو نمائندگی کرتے تھے، وہ بھی رانا حسن عباس صاحب تھے۔ ان کو جو ہے اس میں بھی ان کے اچھے اور لائق اور بڑے زبردست دلائل کے ساتھ، بڑے کلیئر واضح مائنڈ سیٹ کے ساتھ انہوں نے وہ کیس جیتا تھا، ریاست کی جانب سے نمائندگی تھی، اور جو کلر تھے، جو قاتل تھے، ظہور جو تھے اس پہ ظاہر ظہور، اس کو انہوں نے سزائے موت کی سزا سنائی تھی، ظہور جعفر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا کیس تھا بہت بڑا، وہ عثمان مرزا کیس تھا۔ عثمان مرزا کیس میں بھی ہوا یہ تھا کہ E11 سیکٹر میں ایک مبینہ لڑکا لڑکی تھے، کپل تھے، ان کے اوپر فلیٹ کے اندر ان کو برہنہ کیا گیا تھا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا تھا، پھر ان کی ویڈیو بنائی گئی تھی۔ اس کیس میں بھی ریاست جو ہے وہ ریاست نے کیس کیا تھا، آل دو کہ وہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ ان کی صلح صفائی ہو گئی تھی، وہ لڑکا لڑکی جو ویکٹمز تھے انہوں نے اپنے معاملات ٹھیک کر کے اس کیس سے جو ہے وہ دستبرداری اختیار کی، لیکن ریاست کی نمائندگی کرتے ہوئے رانا حسن عباس نے اس کیس کو ایسے طریقے سے چلایا تھا، ایسے آرگومنٹس کیے تھے کہ اس وقت کے جو سیشن جج تھے عطا ربانی، انہوں نے اس عثمان مرزا کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ نور مقدم کیس بھی عطا ربانی نے ہی سنا تھا، اور اس میں بھی ان کو ظاہر جعفر کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی تھی، اور سزائے موت کی سزا تھی۔ پھر تیسرے نمبر پہ ایک اور کیس تھا جو ابھی ماضی قریب میں اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت کی تھی۔ سارا انعام قتل کیس میں بھی یہی حسن عباس پروسیکیوٹر تھے، ان کے بڑے سالڈ اور بڑے اتھینٹک جو آرگومنٹس تھے، دلائل تھے، اس میں بھی انہوں نے جو ایاز ضمیر صحافی ہے اس کے بیٹے شاہنواز ضمیر کو سزائے موت کی سزا دلوائی تھی، اور یہ کیس سنا تھا جو آج کل احتساب عدالت کے جج ہے رانا ناصر جاوید رانا، انہوں نے یہ کیس سنا تھا، اور اس پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ سزائے موت کی سزا سنائی تھی۔ اب یہ تھوڑا سا تو میں نے پروسیکیوٹر کی بات کی، اب پروسیکیوٹر کو چینج کیا گیا ایسٹ سیشن جج ایسٹ کی عدالت سے۔ اب کیوں چینج کیا گیا؟ ہوا یہ کہ گزشتہ روز عدت نکاح کیس میں جو عمران خان اور بشرا بی بی کے کیس ہے، غیر شرعی نکاح کا کیس ہے، اس میں پروسیکیوٹر کی جانب سے آرگومنٹس یہ اپنائے گئے تھے کیس کی دلائل کے حوالے سے، کیس کے جو مینٹینیبلٹی ہے اس کے حوالے سے، اور جو دلائل تھے بڑے اچھے اور سالڈ آرگومنٹس تھے، اس پہ سلمان اکرم راجہ جو کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی وکیل ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جو پروسیکیوٹر کے آرگومنٹس ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی سزا سنائی گئی۔ پروسیکیوٹر جو ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہے انہوں نے رانا حسن عباس کا جو ہے وہ تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس شاہ رخ ارجمن کی عدالت میں انہوں نے پیش ہونا تھا، آرگومنٹس کرنی تھی، اپریل 2022 سے جس عدالت میں یہ تھے اس کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ اب پروسیکیوٹر جو ہوں گے وہ ہے عدنان علی ہوں گے، جو سیشن جج کی عدالت میں ہوں گے، اور سیشن جج کی عدالت میں عدنان علی یہ عدت نکاح کیس میں اب آرگومنٹس بھی کریں گے، اور یہ وہی عدنان علی ہے جو عمران خان کے مخالف بہت سارے کیسز میں ریاست کی پہلے نمائندگی کر چکے ہیں۔ تو اب رانا حسن عباس کی جو تبادلہ ہے وہ نارکوٹکس کورٹس میں کر دی گئی، جو کہ
नारकोटिक्स कोर्ट्स में वैसे भी कुछ नहीं होता, ये हेरोइन, कोकेन और चरस और पता नहीं क्या-क्या चीज़ों की जो है वो केसेज़ आते हैं। उस पे आप ये समझे कि एक मीडिया का इतना तो साइड पे नहीं होता, सोशल मीडिया के भी नहीं होता, तो बंदे का जो थोड़ा बहुत जो मीडिया क्रेज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसको ये कहा गया है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने खत लिखा है वो ये कहा है कि आपने मीडिया के ज़रिए जो केसेस से मुतल्लिक आपने बयान दिए हैं वो बग़ैर इजाज़त की दिए हैं। बग़ैर इजाज़त के बयान की वज़ह से इसीलिए आपको फ़ौरी उन केसेस में या जो सेशन जज ईस्ट की अदालत है उसमें काम करने से रोका गया है। और ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर का जो ख़त है उसमें अपने सोशल मीडिया से तमाम मवाद हज़फ करने का भी अहकामात जारी कर दिए हैं। तो और साथ ही उनको कहा है कि आप जो सेशन जज है सिकंदर खान की अदालत में अब आप रिपोर्ट करें। ईस्ट से वेस्ट में उसको ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब राना हसन अब्बास ने जो आर्गुमेंट्स किए हैं, अ, इस उसमें कोई गलत कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो लीगली बातें थी वो कही है, लेकिन चूँकि इद्दत निकाह केस है, गैर शरई निकाह का ये केस है और इमरान मुखालिफ केस है, तो कुछ बड़े जो है वो यही चाहते हैं कि इस केस में ज़रा ताख़ीर हो, ज़रा डिले। और ज़ाहिर है अगर एक जो विक्टिम है या जो पिटिशनर है उनकी उनके लॉयर की, उनके वकील की भी आर्गुमेंट हो और स्टेट प्रोसिक्यूटर की भी यही आर्गुमेंट हो, तो फिर वो मामला जल्द निपटाने की तरफ जो है वो चला जाता है। अब इस प्रोसिक्यूटर का तबादला ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको ये सज़ा दी गई कि इन्होंने आपने कानूनी बात क्यों की है? आपने गैर शरई निकाह केस में मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात क्यों की? यानी कि आपको पूछना चाहिए था। अब पूछना ये चाहिए था कि हाँ जी सर जी, मैंने क्या आर्गुमेंट्स करने हैं? ये पूछना था कि सर जी मैं जाऊँ हाज़िरी लगाऊँ, यानी ये पूछना था कि सर जी मैं रिज़वान अब्बासी की जो ख़ावर मानिका की वकील है उनकी मावनत करूँ यानी। तो ये सारा कुछ मतलब एक टोपी ड्रामा है। आपने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर का जो अपनी किसी सिफ़ारिश भी नहीं है, आप अपने एक कमीशन के टेस्ट होते हैं उसके अपने उस मुकाबले में आ जाते हैं और एक टैलेंटेड बंदे को आप ज़ाया करें सिर्फ़ इस वजह से कि उसने एक केस में लीगली फैक्चुअली बात की है। तो लड़ाई जो है वो पता नहीं किसकी है, इसमें जलते कौन है, लड़ाई किसी और की, मरता कोई और है। और ये इसी तरह जो अदालती निज़ाम है या जो हमारे इदारों का जो सिस्टम है, वो बर्बाद जो हो रहा है, वो सारा कुछ यही ये सिलसिले है, यही तरीक़ाकार है कि अगर आपका किसी और के साथ लड़ाई है और आपके किसी मातहत ने वहाँ पे कुछ हकीकत बयान की, तो वो आपको काबिल कबूल नहीं होगा। तो यूँ इमरान खान की मुलाकात हो गई आज ईद के दिन। ये इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी की बात थी कि उनकी अपनी अहलिया के साथ आज मुलाकात हो गई और बड़े अरसे बाद ये मुलाकात हो गई। मुलाकात ऐसी हुई कि उनको मिल बैठ के बातें करने का जो मौका मिला। साथ ही प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास को आपने सिर्फ़ इस बात की सज़ा दी कि उन्हें गैर शरई निकाह केस या इद्दत निकाह केस में उसने लीगली और फैक्चुअली बात की है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। इसी किस्म की चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।